الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم صلی اللہ محمد وآلہ والصلاة والسلام علی وزیرہ و مشیرہ و ابن امہ الذی صاحب المنبر والمحراب والبراق سید الکونین ابی الحسنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دے نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات پر محمد و آل محمد عزیزان محترم عزاداران سید الشہداء عزاداران مظلوم کربلا عشرۂ محرم الحرام کے سلسلے میں انجمن سادات جعفریہ ڈاڈر کی طرف سے آج ماہ محرم کی ششم کی رات ہے، اسی مناسبت سے یہ مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، پھر بھی جو دوست نئے آئے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو ہم مجلسیں منعقد کرتے ہیں، یہ جو ہم عزاداری کے پروگرام منعقد کرتے ہیں، یہ جو ہم عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں، یہ جو ہم نوح خوانی کرتے ہیں، یہ جو ہم قصیدے بیان کرتے ہیں، یہ جو ہم نوح خوانی کرتے ہیں، ان سب کا ایک خاص ہدف ہے، ایک خاص مقصد ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم بے مقصد یہ تمام افعال انجام دیتے ہیں، یہ کام ہم بغیر کسی ہدف کے انجام دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عزاداری سید الشہداء کا ایک خاص ہدف ہے، مجالس حسین علیہ السلام کا یہ خاص ہدف ہے۔ اور یہ مجلس صرف ہم نے منعقد نہیں کی، بانی مجلس کے ہم نہیں ہیں، ہم میں کیا طاقت ہے کہ ہم اتنے عظیم کام کے بانی ہو سکے۔ توجہ ہے نا؟ اتنا عظیم کام ہے مجلس، کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم سے تو ہمارا گھر بھی نہیں سنبھالا جاتا، توجہ ہے نا؟ ہم سے تو ہمارے بچے بھی نہیں سنبھالے جاتے، تو ہم میں کیا طاقت ہے کہ ان مجلسوں کے ہم بانی ہوں۔ ہم بانی نہیں ہیں، بلکہ ان مجلسوں کی بانی جناب سیدہ زینب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا بی بی زینب عالیہ ان مجلسوں کی بانی ہیں کہ جنہوں نے شام کے شہر میں، یزید کے شہر میں، امیر شام کے شہر میں مجلس منعقد کر کے دنیا والوں کو درس دیا کہ اے دنیا والوں، چاہے کتنی بھی پریشانیاں ہوں، چاہے کتنی بھی مصیبتیں ہوں، چاہے کتنی بھی صعوبتیں تمہیں برداشت کرنا پڑے، ہر مصیبت برداشت کرنا، لیکن مجلس حسین کو نہ چھوڑنا۔ مجلس حسین کو نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ مجلس حسین امانت ہے سیدہ کی۔ توجہ ہے نا؟ یہ مجلس حسین سیدہ کی امانت ہے، اور یہ سیدہ کی عطا کردہ ہے، اور اس سیدہ کی امانت کو ہم نے ہی آگے بڑھانا ہے۔ کیوں
اس لیے کہ ہم سیدہ کی دعا کا نتیجہ ہیں، ہم سیدہ کی دعا کا نتیجہ ہیں، ہم صدیقہ طاہرہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عزیزان محترم، جس وقت رسول اللہ نے جناب سیدہ کے سامنے بیان کیا کہ میرا یہ لخت جگر حسین کربلا میں شہید ہوگا، تو اس وقت بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، درود پڑھے عالم، بی بی نے پوچھا تھا بابا جان کیا یہ میرا لخت جگر، کیا یہ میرا حسین شہید ہوگا؟ ہاں بیٹا آپ کے یہ حسین شہید ہوں گے اور بے دردی سے شہید ہوں گے۔ اور پھر عزیزان محترم بی بی نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ بابا جان کیا حسین پر جب حسین شہید ہوں گے اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں اے میری بیٹی، اس وقت میں نہیں ہوں گا۔ کیا علی ہوں گے؟ نہیں اے میری بیٹی، اس وقت علی بھی نہیں ہوں گے۔ کیا حسن ہوں گے؟ اس وقت حسن بھی نہیں ہوں گے۔ کیا میں ہوں گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اے بیٹی بس اتنا یاد رکھ، نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ تو ہوگی۔ تب جناب سیدہ تڑپ کر کہنے لگی بابا جان جب نہ میں ہوں گی، نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، تو میرے حسین کا گریہ کون کرے گا؟ میرے حسین پر ماتم کون کرے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا کرے گا، ایسی قوم ہوگی کہ جس قوم کے جوان حسین کے جوان پر روئیں گے۔ اے محسن اعظم تیرا دم بھرتے رہیں گے، اے محسن اعظم تیرا دم بھرتے رہیں گے، ماتم تیرا اللہ کی قسم کرتے رہیں گے، ماتم تیرا اللہ کی قسم کرتے رہیں گے۔ اے لاکھ پردے پہ چھپے روئے یزیدی، لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے۔ جو میرے مولا علی کا نعرہ لگائے گا وہ اپنی دل کی مراد پائے گا۔ نعرہ حیدری! جو ہے نا عزیزان محترم، بی بی سے مخاطب ہو کر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس قوم کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، اس قوم کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، اس قوم کے بچے حسین کے بچوں پر آنسو بہائیں گے، اور اس قوم کی خواتین حسین کی خواتین پر آنسو بہائیں گی۔ ہم وہ قوم ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم جناب سیدہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بسم اللہ بسم ہم اللہ امت مسلمہ میں سے ہیں، بسم اللہ۔ ہمارا تعلق امت مسلمہ سے ہے۔ الحمدللہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان ہستیوں کو بھی ماننے والے ہیں کہ جن ہستیوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو بچایا، بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی آیات نازل فرمائی۔ میں کون سی آیتیں بیان کروں؟ یہ شیعہ مفسر لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی شان میں اللہ تعالیٰ نے 1000 آیات نازل فرمائی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 آیات اس قرآن مجید میں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ بسم اللہ بسم اور اللہ۔ اہل سنت کے مفسر لکھتے ہیں کہ 500 آیات نازل ہوئی ہیں اہل بیت کی شان میں۔ جیسا بھی ہو عزیزان محترم، اہل بیت کی شان میں قرآن تو نازل ہوا نا، بسم اللہ بسم اللہ۔ واضح ترین سری ترین آیت تطہیر ہے کہ جس میں ارشاد ہوا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بسم اللہ۔ کہ اے پیغمبر کی اہل بیت، ہم نے تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ کیا ہے، ایسا طاہر کیا ہے، ایسا مطہر کیا ہے جیسا پاک و پاکیزہ ہونے کا حق ہے، بسم اللہ۔ حق ادا کر دیا طہارت کا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک دن رحمت للعالمین نبی جناب سیدہ کے گھر میں آئے، بسم اللہ۔ آ کر بی بی سے کہنے لگے اے میری لخت جگر، مجھے میری یمنی چادر دے دو۔ جناب سیدہ نے یمنی چادر دے دی۔ رسول اللہ وہ چادر اوڑھ کر بی بی کے گھر میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں بی بی کہتی ہیں کہ میرے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ آئے،
اور آتے ہی کہنے لگے یا اماہ انی اشم عندک راحتا طیبہ، اے اماں زہرا میں آپ کے پاس ایک بہترین خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ایسی خوشبو کہ جو خوشبو میرے نانا رسول اللہ کی خوشبو ہے۔ بی بی کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ کے نانا رسول اللہ چادر کے نیچے، امام حسن مجتبیٰ چادر کے نیچے سلام کیا، نانا رسول اللہ سلام، کیا مجھے اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ ہاں بیٹا آپ کو اجازت ہے۔ اور پھر حسن مجتبیٰ چادر کے نیچے چلے گئے۔ بی بی کہتی ہے کہ اتنے میں میرے چھوٹے بیٹے حسین آ گئے، سلام کیا، آج تو میں نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ہاں بیٹا آپ کے نانا رسول اللہ اس چادر کے نیچے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین چادر کے پاس گئے، سلام کیا، نانا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ اجازت دے دی رسول اللہ نے۔ مولا حسین بھی چادر میں آ گئے۔ ایک مرتبہ بی بی بیان کرتی ہیں کہ اتنے میں ابو الحسن علی ابن ابی طالب، درود پڑھے محمد علی ابن ابی طالب تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اے بنت رسول اللہ میں تو آج بہترین خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ایسی خوشبو کہ جیسی رسول اللہ کی خوشبو ہوا کرتی ہے۔ تو بی بی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ اور آپ کے بھائی اس چادر کے نیچے ہیں، اور پھر امیر المؤمنین علی علیہ السلام بھی چادر کے پاس گئے، سلام کیا، اے رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ بی بی کہتی ہے امیر المؤمنین علی بھی چادر میں چلے گئے۔ اتنے میں بی بی بیان کرتی ہیں کہ میں بھی گھر کا سارا کام کاج ختم کر کے ایک مرتبہ چادر کے پاس آئی۔ چادر کے پاس آ کر کیا دیکھتی ہوں کہ یہ چاروں ہستیاں چادر کے نیچے ہیں، توجہ ہے نا، یہ چاروں ہستیاں چادر کے نیچے ہیں۔ بی بی بیان کرتی ہے کہ پھر میں نے رسول اللہ سے اجازت مانگی کہ اے رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی یہ چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اجازت مل گئی عزیزان محترم۔ جب اجازت مل گئی اور یہ 5 ہستیاں چادر کے نیچے جمع ہو گئی، تب آواز قدرت آئی یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اے میرے ملائکوں، اے میرے آسمان میں رہنے والی مخلوقات، اے میرے آسمان میں رہنے والی مخلوقات، میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے تارے نہیں خلق کیے، میں نے چاند نہیں خلق کیا، میں نے سورج نہیں خلق کیا، میں نے پانی نہیں خلق کیا، میں نے پانی میں بہنے والی کشتیاں نہیں بنائی ہیں۔ کیوں بنائی ہیں؟ یا رب ذوالجلال، آواز آئی الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، اگر ان سب کو بنایا ہے تو صرف اور صرف پنجتن پاک کی محبت کی وجہ سے بنایا ہے۔ یہ سب اگر بنے ہیں تو صرف اور صرف پنجتن کی محبت کی وجہ سے، ورنہ تیری اور میری کیا اوقات، توجہ ہے نا، ورنہ تیری اور میری کیا اوقات کہ ہمارے لیے اتنا سنسار بنایا جاتا۔ نہیں نہیں عزیزو، نور کے لیے، نور نے نور کے لیے عالم بنایا تھا، نور نے نور کے لیے عالم بنایا تھا، اور رسول اللہ عظیم نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سوال کیا جاتا ہے نا، عموماً بحث ہوتی ہے، لوگ بحث کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نور تھے یا بشر تھے؟ توجہ ہے نا امجد صاحب، رسول اللہ نور تھے یا بشر تھے؟ عموماً علماء کے درمیان بحث چلتی ہے، بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نور تھے، کچھ کہتے ہیں بشر تھے۔ میں کہتا ہوں کیوں آپس میں لڑ رہے ہو، کیوں آپس میں جھگڑ رہے ہو؟ اس کتاب کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے کہ جو کتاب کہتی ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی بھی خشک اور تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن میں نہ ہو۔ قرآن کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے؟ قرآن سے پوچھ لو کہ رسول اللہ نور تھے یا بشر تھے؟ رسول اللہ
نوری تھے یا بشری مخلوق تھے؟ تو عزیزان محترم اس کا جواب میں دوں گا اور دنیا کو بتا دوں گا، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے میں سب کو بتا دیتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے درمیان میں نور آیا ہے، روشن کتاب لے کر آیا ہے۔ نور آیا ہے، جب نور آیا ہے تو نور کو نور کہو نا، نور آیا ہے تو نور کو نور ہی کہنا چاہیے، مٹی کو مٹی کہا جائے، نور کو نور کہا جائے۔ نور کو ہم مٹی کہیں یہ تو ہماری کم عقلی ہے، اس میں مٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری عقل کا قصور ہے، ہم عقل سے استفادہ نہیں کر رہے۔ اگر ہم عقل سے استفادہ کرتے تو قرآن کی طرف رجوع کرتے، کہ قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ محمد نور ہے۔